اللہ کے خزانوں سے منوانا آ جائے، ماننا آ جائے، اللہ سے باتیں کرو، اللہ تو کر دے۔ اللہ تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ اللہ میں بے بس ہوں نا، تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک تسبیح بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا، اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لتڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تصویر بتائی تھی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو۔ وہ ایک تسبیح تھی، وہ صرف ایک تسبیح تھی، وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے؟ اور صرف ایک تسبیح، ایسے ڈوبے ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ٹوٹتا کہتے ہے مجھے کوئی بچا لے، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ قل هو اللہ احد 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 اللہ الصمد۔ جب بندہ کہتا ہے نا اللہ الصمد، جو صمد ہے، صمد صاد میم اور دال، اور احد الف ہاء اور دال، وہ بھی تین۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، تین فرشتے فوراً اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر چوتھا آنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں، چوتھا اسرائیل۔ یہ جو لفظ صمد ہے یہ عمر بڑھاتا ہے، یہ وقت بڑھاتا ہے، یہ دولت بڑھاتا ہے، یہ عزت بڑھاتا ہے، یہ طاقت اور شعور بڑھاتا ہے، یہ احساس اور ادراک بڑھاتا ہے، یہ زندگی کے دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے اور کرنیں بڑھاتا ہے۔ یہ صمد وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض اور کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ لفظ، یہ وہ لفظ ہے۔ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے فرشتے، یہ تین فرشتے جب صمد پڑھتا ہے اللہ الصمد، اے اللہ صمد کو بھیج دے، اللہ الصمد، اے اللہ صمد کو بھیج دے۔ صمد سے مراد وہ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اے اللہ صمد کو بھیج دے۔ اور تینوں فرشتے آ کے کہتے ہیں میرے رب کی محبتوں میں سے محبت چاہتا ہے، دولتوں میں سے دولتیں چاہتا ہے، تاجوں میں سے تاج چاہتا ہے، اقتداروں میں سے اقتدار چاہتا ہے، شان و شوکت میں سے شان و شوکت چاہتا ہے، ملک مال چاہتا ہے، صحت حکومت چاہتا ہے، اقتدار رحمت چاہتا ہے۔ بول چاہتا کیا ہے؟ دو تسبیح۔ اگر آج اولاد ہے، کیا خیال ہے میری نسلیں بے اولاد رہیں، میری نسلیں وارث نہ رہیں، اور ان کے وارث اور ان کی پگیں کسی اور کے سر پہ بندھوائی جائیں۔ دو تسبیح سورۃ اخلاص، بے اولادوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں جن کی انبیاء کون؟ حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی روحوں کو ہدیہ کریں۔ ان کی روحیں دعائیں کرتی ہیں، یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ہمارا جو ختم خواجگان ہے، یہ ابھی ہمارا ختم خواجگان، یہ یہی تو ہے آپ جو پڑھتے ہیں، یہ ذکر خاص جسے ختم خواجگان کہتے ہیں۔ یہ پڑھ کے ہم اپنے شجرہ کے تمام اولیاء صلحاء، اہل آل رسول، اہل البیت، ان کی ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگلا پیکج، جو بندہ نا حیا چاہتا ہوگا، حیا دل کے اندر آخری درجے کا، ایمان کی اعلیٰ سطح، حیا کی اعلیٰ سطح، اور تقوی کی اعلیٰ سطح، طہارت کی اعلیٰ قسم، اعلیٰ درجے کا چاہتا ہوگا، وہ دو تسبیح پڑھ کے حضرت عثمان ذی النورین کی روح کو ہدیہ کرے۔ جو نیٹ کی غلاظتوں، خباثتوں، نجاستوں سے نکلنا چاہتے ہیں، عمل کے اوپر کچھ عرصہ مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی۔ اب انسان اولاد کے مسائل کے لیے، اولاد کے مسائل، ایک تو میں نے کہا نا کہ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، ایک ہے جن کی اولاد ہو گئی ہے، بے روی کا شکار ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ اولاد کے مسائل کے لیے دو تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں، اور ان سے عرض کریں کہ سرکار ان کو سمجھائیں، اگر انسان کے بچے نہیں مانتے تو برے سے سمجھائیں۔ تجربے ہیں، بڑے تجربے ہیں۔ اولاد کے لیے پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں۔ اور بتاؤں
گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر 2 تسبیح صبح شام، 2 تسبیح صبح شام سورۃ اخلاص کی، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف، آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لیں، کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لیں، کوئی ایمان، حیا، اخلاق اور بہت زیادہ تقویٰ چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے حضرت عثمان والا عمل کر لے، اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والی کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے، پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین۔ اور بھی ہے پیکج ایک میرے پاس، مالدار بننے کے لیے 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور ہند بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے، ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 انبیاء تھے۔ 2 تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ دیا۔ یہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہمیں نہیں دے سکتا، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اچھا اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے، کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج، میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے، میرا اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے، میرا اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے۔ یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں، یا پھر مسلوں کو تمنگری دے کے دکھاتے ہیں۔ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا، کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا، میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے۔ اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما باپ کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، یہ اگلا پیکج ہے، اما باپ کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، ساس تھی، سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا، کوئی گستاخی، بے ادبی ہو گئی، بڑوں کی استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا، ان کی کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئیں، کچھ یہ چیزیں ہو گئیں، تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں 1 دفعہ سورۃ قل ھو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے۔ اور بڑا ہدیہ بتاؤ، شاہ یاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں، فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی دعا فرمائیں؟ تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو، اور پوری امت کی مغفرت کی دعا مانگو۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اماں ابا کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی کوئی عزیز کسی کو دے، پہلے پوری امت کو دے۔ آج کی بات، میرے پاس ایک صحابہ، اس سے کہنے لگے جی آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا، نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا، میں نے کبھی تک دولت مند نہیں ہوئے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابہ، کہنے لگے ہو گیا دولت مند، میرے مدینے والی کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ میں دولت مند ہو گیا، کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا، کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کربلا ہے۔ ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے کہ بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مجھے اجازت حق کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئی ٹینکر پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا۔ الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹتا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا، کہر کو جی کو جا،
पता नहीं आप कोझा आज की नस्ल को क्या पता कोझा किसे कहते हैं एक कोझा तो भी कहर कोझा कहर कोझा और मैं कहर कोझे तो जो आदमी रात है जो पागल किया ब्याह हो तो गई अब साथ बैठा रो रहा है और उसको गुस्ल दे रहे हैं उसकी बालों की ना वो लिट्टे होती हैं लिट्टों की मेंढी में से एक तावीज निकला या वो तावीज निकला और वो तावीज जिसके हाथ में आया अब मोहब्बतें उसकी तरफ चली गई और कहने लगा हाँ वैसे भी शक्ल सूरत की अच्छी नहीं इसको बस नहला के दफना देना और तुम नहला के मेरे पास आ जाना बंदा क्या थी गए तेरे पागल थी कोई खुदा का नाम मान उसने कहा उसमें नहीं इस तावीज में जिसके पास आएगा जब उस तावीज को खोला वही खास तरतीब से लक़द जाअकुम रसूल लिखा हुआ था मुहद्दिसीन ने लिखा है बड़े बड़े औलिया ने लिखा है सुलहा ने लिखा है इस तावीज के अंदर इस आयत के अंदर अल्लाह ने यह तासीर भी रखी है कि अगर इस आयत को इंसानियत की मोहब्बत के लिए आलम की मोहब्बत के लिए पढ़ा जाए तो अल्लाह पाक इंसानों और आलम को मोहब्बतें और तस्खीर पैदा कर देता है हत्ता कि आप इस आयत को जिन्नात की मोहब्बत के लिए पढ़ें तो मेरे पास वाकयात हैं कई कि जिन्नात दोस्त बन गए ताबे नहीं करना कभी प्यार बनाना है दोस्त बन गए इस आयत को एक बंदे ने जिन्नात की मोहब्बत के लिए पढ़ा कि अल्लाह जो जिन नेक है वो मेरे दोस्त बन जाए वो खुद ब खुद आ गए खुद ब खुद आ गए और जिन्नात की मोहब्बत में दीवाने और जिन हैं जो दिन रात मोहब्बत है दिन रात प्यार है और दिन रात कहते हैं कोई खिदमत कोई काम कोई हमारे लायक हाजिरी हुजूरी दिन रात मुझे एक बहुत बड़े जिम्मेदार फर्द ने बताया कि मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह मियां वाली के निहायत गरीब घराने से ताल्लुक था दाऊद खेल के थे और फैसलाबाद में उनकी एक हमशीरा थी उन्होंने ये लक़द जाअकुम रसूल उनका बहुत ज्यादा पढ़ा अल्लाह ने तमंगरी की इंतहा कर दी शेख अबू बकर शिबली तशरीफ लाए एक बंदा मुहद्दिस की बारगाह में वो खड़े हो गए इस्तकबाल किया और पेशानी पर बोसा दिया शागिर्द कहने लगे हजरत ये तो कुछ दीवाने हैं आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया अब जवाब सुने जरा गौर से जवाब सुने पर मैंने अपने आका हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ऐसा ही देखा ये ख्वाब में हुजूर की बारगाह में गए हुजूर खड़े हुए हुजूर ने इस्तकबाल किया इज्जत से बिठाया और इनकी पेशानी पे बोसा दिया और मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी बारगाह में इस बंदे का इस्तकबाल इसकी वजह क्या कहा 40 साल से हर नमाज के बाद पढ़ता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम ये आयत पढ़ता है सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें पढ़ता है हर नमाज के बाद 40 साल हो गए हैं मेरी बारगाह में हुजूर की बारगाह में ये इस्तकबाल भी है और हुजूर की बारगाह में ये वक़ार भी है और हुजूर की बारगाह में यह मकाम भी है इस थैली पर रोजाना एक तस्बीह या 11 तस्बीह पर गिड़ा के भिखारी बन के मोहताज बन के साइल बन के मंगता बन के सवाली बन के क्या पढ़ना है या लतीफो या वदूदो या लतीफो या वदूदो या लतीफो या लतीफो या लतीफो या लतीफो या लतीफो एक तस्बीह पढ़नी या 11 तस्बीहां इसको जिंदगी भर पढ़ना ना छोड़िएगा जिंदगी भर पढ़ना ना छोड़िएगा बस इस थैली में ऐसा करना है इस थैली में रोजाना पढ़े सारे घर के अफराद पढ़े घर पे कोई एक फर्द पढ़ ले वुजू पे वुजू हर हालत में नापाकी में भी पढ़ सकते हैं बावजूद अच्छी बात है उसके बाद इसको देखते हुए पढ़ना है बाद बात इसमें माश की दाल है उसमें घुन लग जाता है उसको प्लेट में फैला के धूप लगवा ले और इसकी एक चुटकी ऐसे लेनी ये मैंने एक चुटकी ली है ये देखिए ये मैंने एक चुटकी ली है एक चुटकी ली है ऐसे एक चुटकी लेनी है एक चुटकी और या लतीफो या वदूद को पढ़ते हुए तवे के ऊपर इस चुटकी को डालना है और इसको जलाना है इस तसव्वुर के साथ कि काली दुनिया काले लोग काले रोग जल गए जादू जिन्नात असरात बंदिशें लाइलाज बीमारियां आदत बद इल्लत किल्लत जिल्लत जल गई कोई भी चीज है बीमारी की शक्ल में है जादू की शक्ल में है किसी नशे की शक्ल में है किसी आदत बद की शक्ल में है किसी इल्लत की शक्ल में है किसी घरेलू मुश्किलें मसाइल झगड़े मियां बीवी की नफरतें औलाद की परेशानियां उनकी बंदिशें जिंदगी की कोई उलझन है बस ऐसे 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी उठानी है ये मैंने उठाई है 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी और उसको तवे पे डालना है और जब तक जलता रहे इसको देख के पढ़ते रहना है या लतीफो या वदूद ये चुटकी ये डालनी है तवे के रोजाना चुटकी और अगर इसको आपने चाहना है कि चलाएं तो 2 उंगलियों की चुटकी उठाएं 3 उंगलियों की चुटकी उठाएं
آپ کو 3 انگلیوں کی چٹکی اس لیے بتائی ہے کہ آپ کو اٹھانے پہ زیادہ لگے گا، لیکن 2 انگلیوں کی چٹکی میرا مطلوب ہے. میں نے دونوں طریقے بتائے ہیں. جو میں کروانا چاہتا ہوں وہ 2 انگلیوں کی چٹکی ہے، 3 انگلیوں کی چٹکی نہیں ہے. یہ 2 انگلیوں کی چٹکی میں زیادہ آئے گا، تھوڑا آئے گا، اور 3 انگلیوں کی چٹکی میں زیادہ آئے گا. چونڈی اس میں زیادہ آئے گا. 2 کا اٹھانا ہے اور توے پہ ڈال کے جلانا ہے. پر ایک شفقت کرنی ہے، جوائنٹ فیملی میں اگر جلائیں گے کہیں گے جادو کر رہا ہے. حالانکہ یہ چیزیں صدیوں سے، نسلوں کی، بزرگوں کی، اولیاء کی، اللہ والوں کی آزمودہ ہیں. یہ چیزیں نسلوں سے آزمودہ ہیں. میرا دل یہ ہے کہ اسے زیادہ عرصہ چلائیں. اور بعض اوقات گھروں میں ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے شاید جادو کر رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنے گھر نہیں جلا سکتے، آپ کا کوئی عزیز پیارا آپ کی طرف سے دوسرے گھر میں جلا دے. یہ توے پہ جلانا ہے، اس کو کھرچ دینا ہے. اس توے پہ روٹی بھی پکا سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ بلکہ اس توے پہ روٹی پکے تو اچھی رہے گی. چیزیں جل گئی، اس راکھ کو کھرچ کے پھینک دیں، اس راکھ کو، اور راکھ بچے گی نہیں، تھوڑی سی ہوگی. اور روزانہ اس پہ ایک تسبیح کیا پڑھنی ہے؟